اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ سامعین و ناظرین، ہماری آج کی اس مختصر ویڈیو میں وہابی دیوخانی فرقہ کے بہت بڑے مناظر جناب ماسٹر امین صفدر اکاڑوی کی علمیت، بلند درجہ تحقیق، جناب کی جو اعلیٰ درجہ کی تحقیق ہے، اس کے متعلق گفتگو ہوگی۔ ناچیز کی ویڈیو کا سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے ماسٹر صاحب کے حوالہ سے جاری و ساری ہے، جس میں ہم ماسٹر صاحب کی جو بلند درجہ تحقیق ہے اس کا ہم جائزہ لے رہے ہیں۔ سامعین و ناظرین، بندہ ناچیز نے اپنی سابقہ ویڈیوز میں جو ماسٹر صاحب کے حوالہ سے بنائی ہیں، اس میں یہ عرض کیا تھا کہ ماسٹر امین صفدر اکاڑوی صاحب کو نسیان کی بیماری تھی، جناب بھول جایا کرتے تھے۔ وہیں ماسٹر امین صفدر اکاڑوی صاحب بہت بڑے منافق بھی تھے۔ ماسٹر امین صفدر اکاڑوی صاحب ایک بات ایک مقام کے اوپر لکھتے ہیں اور پھر اسی اپنی بات کا دوسرے مقام پہ جا کر رد کر دیتے ہیں۔ جناب اکاڑوی صاحب کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ جس بات کا اب میں رد کر رہا ہوں، اس بات کو پہلے میں ثابت کر چکا ہوں، یا پہلے جس بات کو میں ثابت کر چکا ہوں اب اسی بات کا میں رد کرنے جا رہا ہوں۔ جناب ماسٹر امین اکاڑوی صاحب کو اس بات کا علم نہیں ہوتا تھا۔ اسی طرح ماسٹر امین صفدر اکاڑوی صاحب کی جو منافقت ہے اس میں جناب اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ کوئی اگر دوسرا کسی شخصیت کو اپنے موقف کی تائید میں پیش کرتا ہے، قطع نظر اس بات کے وہ پیش کرنے والا کون ہے اور کس کے خلاف پیش کر رہا ہے، ہماری بحث اس سے نہیں ہے، ہماری بحث ماسٹر صاحب کی منافقت کے متعلق ہے۔ کوئی اگر دوسرا کسی شخصیت کو اپنی تائید میں پیش کرے تو ماسٹر صاحب فوراً اس پہ جرح کرتے ہوئے فتووں کی بوچھاڑ کر دیتے ہیں، اسے شیعہ، رافضی، قدری، غالی شیعہ، خبیث قرار دے دیتے ہیں۔ لیکن جب اپنی باری آتی ہے اپنے موقف کی تائید میں پیش کرنا ہو تو ماسٹر امین صفدر اکاڑوی صاحب فوراً منافقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسی بندے کو، اسی شخصیت کو شیعہ، غالی شیعہ، رافضی، خبیث سے نکال کر سنیت کا سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں۔ وہ خبیث بھی نہیں رہتا، رافضی بھی نہیں رہتا، غالی شیعہ بھی نہیں رہتا، وہ سنی بن جاتا ہے اور سنی مجتہد بن جاتا ہے۔ جی، یہ ماسٹر امین صفدر اکاڑوی صاحب کی منافقت ہے۔ سامعین و ناظرین، یہاں پر میں دو حوالہ جات پیش کروں گا ماسٹر امین صفدر اکاڑوی صاحب کے، کہ ایک مقام کے اوپر ماسٹر صاحب ایک شخصیت کو رافضی، غالی شیعہ، خبیث قرار دے رہے ہیں۔ کب؟ جب کسی دوسرے نے ان کو اپنے موقف میں پیش کیا۔ یہ آپ نسیان کہہ لیں یا ماسٹر صاحب کی منافقت کہہ لیں۔ اور دوسرا وہ حوالہ پیش کروں گا جس میں ماسٹر امین صفدر اکاڑوی صاحب اسی شخصیت کو، جس کو شیعہ، رافضی، خبیث قرار دے چکے ہیں، اسے سنیت کا سرٹیفکیٹ بھی دے دیتے ہیں اور درجہ اجتہاد تک پہنچا دیتے ہیں۔ پہلا حوالہ آپ سماعت فرمائیں، کتاب کا نام ہے تجلیات صفدر۔ کتاب کا نام ہے تجلیات صفدر، جلد اس کی 1 ہے اور صفحہ نمبر 416۔ شخصیت کا نام ہے امام حاکم، امام ابو عبداللہ الحاکم نیشابوری رحمہ اللہ۔ ماسٹر امین صفدر اکاڑوی صاحب، صفحہ نمبر 416، جلد 1، کتاب کا نام تجلیات صفدر، لکھتے ہیں دوسرا راوی حاکم غالی شیعہ ہے، دوسرا راوی حاکم غالی شیعہ ہے۔ یہ صفحہ نمبر 416 کے اوپر ماسٹر صاحب نے امام حاکم رحمہ اللہ کو
غالی شیعہ قرار دیا۔ یہی تجلیات صفدر جلد 1 صفحہ نمبر 417 کے اوپر انہی امام حاکم رحمہ اللہ کے متعلق ماسٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ دوسرا راوی ابو عبداللہ الحافظ رافضی خبیث ہے۔ صفحہ نمبر 416 پہ کہتے ہیں کہ یہ غالی شیعہ ہے، اور صفحہ نمبر 417 کے اوپر ماسٹر امین صفدر اکاڑوی صاحب کہتے ہیں کہ امام ابو عبداللہ الحافظ یہ رافضی خبیث ہے۔ یہ دو حوالے میں نے اس بات کے اوپر پیش کیے کہ جی امام حاکم رحمہ اللہ غالی شیعہ بھی ہیں، رافضی خبیث بھی ہیں۔ یہ ماسٹر امین صفدر اکاڑوی صاحب تجلیات صفدر جلد نمبر 1 میں یہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ بات لکھتے ہیں۔ یہی ماسٹر امین صفدر اکاڑوی صاحب یہ تجلیات صفدر جلد 1 کا حوالہ پیش کیا۔ یہ ذرا اب جلد 2 کا حوالہ آپ سماعت فرمائیں۔ ماسٹر امین صفدر اکاڑوی صاحب نے جلد 2 صفحہ نمبر 109 کے اوپر ایک فہرست پیش کی، کتب کی، کتابوں کی فہرست پیش کرتے ہیں۔ تقریباً 60 کتابوں کے نام لکھے۔ ان کتب کی فہرست میں جو 38 نمبر ہے، 38 نمبر وہ کن کا ہے؟ وہ ہے مستدرک حاکم، متوفہ 405 ہجری۔ یہ کتب کی فہرست پیش کر کے 38 نمبر کے اوپر امام حاکم رحمہ اللہ کی کتاب کا نام لکھا مستدرک حاکم۔ یہ فہرست پیش کرنے کے بعد ماسٹر امین صفدر اکاڑوی صاحب اسی صفحہ 109 کے اوپر جلد نمبر 2 تجلیات صفدر ماسٹر صاحب لکھتے ہیں، ان کتابوں کے مؤلفین، وہ جو فہرست پیش کی 60 کتابوں کے نام لکھے، ان میں مستدرک حاکم بھی ہے، لکھتے ہیں ان کتابوں کے مؤلفین یا تو اہل سنت مجتہدین ہیں یا اہل سنت مقلدین۔ جی ماسٹر امین صفدر اکاڑوی صاحب کیا کہتے ہیں؟ ان کتابوں کے مؤلفین، یہ جو 60 کتابیں پیش کی ہیں ان کے نام لکھے، ان میں 38 نمبر مستدرک حاکم کا ہے، لکھتے ہیں ان کتابوں کے مؤلفین یا اہل سنت مجتہدین ہیں یا اہل سنت مقلدین۔ جی وہی امام حاکم جن کو جلد 1 صفحہ نمبر 416 اور 17 پہ غالی شیعہ قرار دے چکے ہیں، رافضی خبیث قرار دے چکے ہیں، اسی امام حاکم کی کتاب جلد 2 صفحہ نمبر 109 پہ لکھ کر کہتے ہیں کہ ان کتابوں کے جو مؤلفین ہیں، مصنفین ہیں، وہ اہل سنت مجتہدین ہیں یا اہل سنت مقلدین۔ نہ وہ اب شیعہ رہے، نہ رافضی رہے، نہ خبیث رہے، وہ اب سنی بھی بن گئے، مجتہد بھی بن گئے۔ یہ ماسٹر امین صفدر اکاڑوی صاحب کی بلند درجہ تحقیق ہے کہ جن کا نام لیتے پھولے نہیں سماتے وہابی توخانی فرقہ کے مولوی حضرات۔ یہ جناب اکاڑوی صاحب کا نسیان ہے، جناب کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ جلد 1 میں انہیں شیعہ قرار دے چکا ہوں، رافضی قرار دے چکا ہوں، خبیث قرار دے چکا ہوں، اب جلد 2 کے اندر اسی امام حاکم رحمہ اللہ ان کی کتاب لے کر اور پھر انہیں سنی قرار دے رہا ہوں۔ اور یہ ماسٹر صاحب کی منافقت بھی ہے۔ وہاں پر غیر مقلد نے حوالہ پیش کیا تھا، ماسٹر صاحب نے جرا کر کے یہ فتوے لگا دیے، غالی شیعہ ہے، رافضی خبیث ہے۔ یہاں پر اب امام حاکم رحمہ اللہ کو اپنے کھاتے میں، اپنی حمایت میں پیش کرنا تھا، اپنے موقف کی تائید میں پیش کرنا تھا، اب شیعت، رافضیت اور خبیث سے نکال کر سنیت کا سرٹیفکیٹ دے دیا، اجتہاد کے درجے پہ بھی پہنچا دیا۔ یہ ہے وہابی ماسٹر امین صفدر اکاڑوی صاحب کی منافقت، نسیان اور بلند درجہ تحقیق جو آپ نے ملاحظہ فرما لی۔